بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 117 آیات میں یہود، نصارہ اور مشرکین عرب کے باطل عقائد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ بیٹا رکھتا ہے، سبحانہ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کل لہ قانتون، اور ہر چیز اسی کی تابع دار ہے، بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی کام کا حکم کرتا ہے تو بس یہ کہتا ہے ہو جا، بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ بعض یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، اور مشرکین عرب ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے تھے، جیسے کہ مختلف آیات کے ذریعے ان کے عقیدوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کے باطل عقیدے کا بیان فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مختلف طریقوں سے یہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، اللہ کے اولاد ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات تو پاک ہے۔ یہ ان لوگوں نے کیا بات کی ہے، کیا دماغ لگایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اولاد ہونا تو یہ تو عقلاً بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اولاد کا ہونا دو طریقے سے ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، اولاد غیر جنس ہوگی، نمبر 2، یا پھر ہم جنس ہوگی۔ غیر جنس ہے تب تو غیر جنس اولاد ہونا یہ عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ تو عیب سے پاک ہے، اور اگر ہم جنس ہے تو اس لیے باطل ہے کہ اللہ کا کوئی ہم جنس نہیں ہے، کیونکہ جو صفات کمال ہیں وہ سب اللہ ہی تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اور غیر اللہ میں نہیں ہیں۔ ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں جو چیزیں موجود ہیں تو ہر چیز میں اللہ کی ملکیت ہے، اور سب پر اسی کی قدرت چلتی ہے، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہیں۔ تو جب ساری چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں اور اللہ کی ملکیت میں ہونے کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت میں بھی ہیں، جیسے مارنا، جلانا وغیرہ، کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے کہ اللہ کا حکم آئے کوئی اس کو ٹال دے تو کوئی اللہ کا حکم ٹال نہیں سکتا ہے۔ تیسری یہ کہ اللہ موجد ہیں، یعنی کہ بنانے والے ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، یعنی کہ آسمان اور زمین کے بنانے والے ہیں، اور چوتھے یہ کہ بنانے کی بھی ایسی عظیم الشان قدرت ہے کہ جب کسی کام کا پورا کرنا چاہتے ہیں تو بس اس کو اتنی سی بات فرما دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ ان کو کسی اسباب کی یا بنانے کے لیے کسی آلات مشینوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور یہ چاروں چیزیں اللہ کے علاوہ کسی میں پائی نہیں جاتی ہیں۔ اب اس آیت سے ان کے باطل عقیدوں کی تردید ہو گئی، ان کے عقیدے اس طرح سے رد ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص خاص کاموں پر فرشتوں کو بھی مقرر کر رکھا ہے، مثلاً بارش، رزق، روح نکالنا، پانی برسانا، سور پھونکنا، وحی لانا وغیرہ۔ تو خاص کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور وہ لوگ کہتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا ہے، یا پھر ہمارے پاس کوئی آیت کیوں نہیں آتی ہے۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح سے ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہا تھا، مثل قولہم، انہی کے قول کے مثل، تشابہت قلوبہم، اور ان کے دل ایک ہی جیسے ہو گئے ہیں، قد بینا الآیات لقوم یوقنون،
ہم نے یقین لانے والی قوم کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ بعض جاہل یہود، نصارہ اور مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں بات کرتا ہے، یعنی کہ اللہ فرشتوں کے بغیر ہم سے بات کرے، جیسے خود فرشتوں سے کلام فرماتے ہیں، یا فرشتوں کے واسطے سے جیسے پیغمبروں سے بطور وحی بات کرتے ہیں، اور اس کلام میں یا تو خود ہم کو احکام بتا دیں، دوسرے رسول کی ضرورت ہی نہ رہے، یا کم سے کم اتنا ہی کہہ دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، تو ہم ان کی رسالت کے قائل ہو کر کے ان کی اطاعت کرنے لگیں گے، یا کلام نہیں کرتے ہیں، ہم سے بات نہیں کرتے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی اور دلیل اور ثبوت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ ان کی جو یہ باتیں ہیں تو یہ صرف جاہلانہ باتیں ہیں، یہ ایک دم جاہلانہ باتیں کرتے ہیں، اور ان کے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں وہ بھی اسی قسم کی جاہلانہ باتیں کرتے تھے۔ ان کی یہ باتیں کوئی دور اندیشی کی باتیں نہیں ہیں، کوئی باریک بینی باتیں نہیں ہیں۔ ذرا بھی وہ اپنی عقل پر زور ڈالیں تو انہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی ذات و صفات کا انہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ ان سب کے دل ایک ہی جیسے ہیں، اس لیے سب ایک ہی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ پھر ان کی اس بات کا اللہ جواب دیتے ہیں، اور چونکہ ان کی یہ باتیں ایک دم ہی بے وقوفی بھری باتیں ہیں، ایک دم ہی جاہلانہ باتیں ہیں کہ اپنے کو فرشتوں اور انبیاء علیہ السلام کے برابر یہ لوگ سمجھتے ہیں اور ان سے مقابلہ کرتے ہیں، جو بالکل بھی غلط تھی، یہ بالکل بھی پاسبل نہیں تھا۔ اس لیے ان کی ایسی جاہلانہ اور احمقانہ باتوں کو اللہ نظر انداز کر کے صرف ان کے دوسرے جز کا جواب دیتے ہیں۔ تم تو ایک دلیل کو لیے پھرتے ہو، ہم نے تو بہت سی دلیلیں دی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بہت سے ثبوت دیے ہیں، صاف صاف بیان کر دی ہیں، مگر وہ ان لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہیں، جو یقین اور اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دلیلیں اور یہ ثبوت صرف انہی لوگ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ اعتراض کرنے والوں کا کام محض ضد اور ہٹ دھرمی ہے، اور وہ ایمان لانا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے حق بات انہیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو ایسوں کو تسلی اور اطمینان کہاں سے مل سکتا ہے، اور اب اس کا کون ذمہ دار ہے کہ ان کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، تو اب اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تم چاہتے تو اللہ تعالیٰ کی حق بات کو سمجھ جاتے اور سکون اور اطمینان حاصل کرتے اور تم فائدہ اٹھاتے۔ یہود نصارہ تو اہل کتاب تھے، وہ علم جانتے بھی تھے، اس کے باوجود اللہ نے انہیں جاہل فرمایا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے پاس قوی دلائل بہت کثرت سے بھیجے، بہت کثرت سے ان کے اوپر قوی دلائل قائم کر دیے تھے، بہت سے دلائل ان کے پاس بھیجے تھے، اس کے باوجود بھی وہ انکار کیے چلے جا رہے تھے۔ تو یہ جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو دین حق دے کر کے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا تقاضا یہ ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جہالت اور سرکشی کی وجہ سے اپنے دل میں تنگی محسوس کرتے کہ ایمان نہ لانے کی کوئی اور صورت سمجھ میں نہ آنے کے سبب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے، پریشان ہوتے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس صورت میں تسلی دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک سچا مذہب دے کر کے، سچا دین دے کر کے مخلوق کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دین کی باتیں لوگوں کو سمجھاتے رہیے، اور جو ایمان لے آئے تو آپ اس دین کے ماننے والوں کے لیے خوشخبری سناتے رہیے، اور دین کا انکار کرنے والوں کو ڈراتے رہیے۔ پھر بھی نہ مانے تو اب آپ سے دوزخ میں جانے والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا،
کہ ان لوگوں نے کیوں نہیں دین مذہب کو قبول کیا اور کیوں دوزخ میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہیے، کسی کے اسلام قبول کرنے یا نہ قبول کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام تو صرف دین اسلام بندوں تک پہنچا دینا تھا، اب عمل کرنا نہ کرنا یہ ان کا کام ہے، اس میں آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو اللہ انہیں سزا دے گا، اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ انہیں جہنم میں ڈالے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔